دیکھیں ایک بات یاد آ گئی علم کی. ایک شخص نے کہا وہ داری تھا, منکر, اللہ کا منکر تھا, وہ کہتا ہے زمین آسمان اسی طرح بنے ہوئے ہیں اور چلتے جائیں گے. اس نے کہا کہ ہر مجعول کے لیے جائل کا ہونا ضروری ہے, ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے, ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ جس کو تم اللہ کہتے ہو اے علی, تم بتاؤ کہ اگر اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے, ذرے سے آفتاب تک تمام اشیاء کو بنایا ہے, تو پھر اس کا اپنا خالق کون ہے, اس کو کس نے بنایا؟ مسلمان تو خاموش ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے, اس کا کوئی خالق نہیں, لم یلد ولم یولد. مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں, میں عقل ظاہر سے ماننا چاہتا ہوں, عقیدے سے نہیں. اگر میں قرآن کو مانتا تو پھر قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی میرے لیے کافی ہوتا. میں تو جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کو بھی نہیں مانتا, تو قرآن کو کیسے مانوں؟ مجھے بتاؤ اے علی, بتاؤ تمہیں جو شہر علم کا دروازہ کہا گیا ہے, نبی نے اپنے علم شہر کا تمہیں دروازہ کہا, تو اب دروازہ ہونے کا ثبوت دو. فرمایا مولا کائنات بولے, فرمایا نہیں مانتا کہ ہر بنانے والے کے لیے ایک بنانے والا, پھر اس کا بنانے والا, پھر اس کا بنانے والا, یہ تو دور و تسلسل ہے, یہ محال عقلی ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس کی تو پھر کہیں رکاوٹ ہی نہیں, پھر اس کا بنانے والا, پھر اس کا, پھر اس کا, پھر اس کا, یہ ساری عمر تسبیح پڑھتے رہو, یہ تو محالات عقلیہ سے ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے سمجھاؤ, بات سمجھاؤ. فرمایا گنتی آتی ہے, سنو علی کی ہے علم کی بات. فرمایا گنتی آتی ہے جی, 1 2 3 4 5 6 گنی نا. فرمایا الٹے گنو. اس نے کہا 6 5 4 3 1. جناب علی نے فرمایا 1 سے پہلے گنو. بھائی آگے تو جا رہے ہو نا, 1 2 3 4 5 ہزاروں تک, لاکھوں تک, پیچھے گنو. اس نے کہا جناب 1 سے پہلے تو ہے ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ بے وقوف, یہی تو علی کہتا ہے کہ اس ایک وحدہ لا شریک سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں.